السلام علیکم. میں ابرار حسین آزاد بہوجن سماج پارٹی اسٹیٹ کنوینر مائنارٹی. میں پچھلے 2 دن سے اخبار میں ایک اطلاع دیکھ رہا ہوں کہ ٹی آر ایس پارٹی کے جانب سے اقلیتوں کو بالخصوص مسلمانوں کو ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے متوجہ کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے جو ہے نا کوششیں کی جا رہی ہے. اور اسی ضمن میں ایک جل وہار پہ ایک دعوت بھی رکھی گئی ہے، اور اس کوشش کے ذریعے مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ لبھانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کو ایک آس، ایک امید دلانے کے لیے کہ جیسا کے سی آر صاحب تلنگانہ تحریک کے درمیان یہ بولتے تھے کہ میں 12 سے 15 مسلمانوں کو ایم ایل اے سیٹ دوں گا، 4 سے 5 منسٹروں کو میں بنواؤں گا، اور 3 سے 4 ایم پی کینڈیڈیٹ دوں گا، اور 12% ریزرویشن دوں گا، اور وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دوں گا. لائنکو ہلز کی زمین جو اس وقت میں لگڑا پاڑی راج گوپال کے اوپر جو کیس چل رہا تھا، حسین شاہ ولی کی جو زمین ہے، اس کو ایفیڈیوٹ ڈال کے میں داخل کرتے ہوئے حکومت آنے کے بعد میں وقف بورڈ کو دوبارہ واپس پہنچاؤں گا. یہ تمام وعدے اور یہ تمام الفاظ کے سی آر کے ساتھ میں قریب 20 سال سے سن رہا تھا، اور ہم جو ہے نا بہت ہی اسی باتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اور ایک امید کے ساتھ ان کا ساتھ دیے. اور اس وقت میں جب ٹی آر ایس پارٹی کا وجود آیا تھا، غالباً جو ہے نا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو فائنانشیل سپورٹ بھی کری تھی، اور ہر طرح سے مسلمان ساتھ ہوا کرتے تھے. بالخصوص اس زمانے میں معین نواب اور معراج نواب کے نام سے ایک کو نائب صدر اور ایک کو جنرل سیکرٹری دیا گیا تھا، یعنی کہ نظام کے چہروں کو بھی جو ہے نا سامنے رکھا گیا تھا. پھر اس وقت کے ہمارے گولکنڈہ فیکٹری کے جو ابھی جو اسد الدین اویسی صاحب کے جو سمدھی کے بڑے بھائی ہیں شاہ عالم صاحب، وہ بھی جو ہے نا اس پارٹی سے منسلک رہے. تو مسلمانوں نے کافی خدمات کی، مسلمانوں نے کافی ساتھ دیا پارٹی کا، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ قوم کے ساتھ جو ہے نا کے سی آر جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی شیریں اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو ایسا امید کرتے تھے کہ کل جب تلنگانہ آئیں گا تو مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوں گا. اس کے برخلاف مسلمانوں کو صرف تسلی، امید اور دھوکہ دیا گیا. اور اس ریاست میں یہ کوشش کی گئی کہ بی جے پی کو ایک طاقت کے طور پہ ابھارا جا سکے اور کانگریس پارٹی کو دبایا جا سکے، تاکہ مسلمانوں کے پاس مستقبل میں کوئی ان کے پاس آپشن نہ بچے، ان کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں بچے، اور یہ مسلمان جو ہے نا بی جے پی کی مخالفت میں یا ڈر سے ٹی آر ایس پارٹی کے ساتھ منسلک رہیں گے. اور اسی کی کوشش کے سی آر صاحب پچھلے 9 سال میں کرتے رہے. اور جو ان کا ہندووادی جو ان کا نظریہ ہے، جو آر ایس ایس بی جے پی سے بھی جو نا بڑھ کے چڑھ کے وہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یگنم کے ذریعے ہو یا دادری کی مندر بنانے کے ذریعے ہو، تو تمام وہ کوششیں بہت ہی اعتماد کے ساتھ بغیر کسی کو محسوس ہوئے کہ کرتے رہے. وہ ٹرپل طلاق پہ ہو، 370 پہ ہو، اور تمام جو پارلیمنٹ میں بی جے پی جو بلز لاتے گئی، اس میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ انہوں نے اس کا ساتھ دیا، اور یہاں پہ محسوس ہونے نہیں دیا. اور ایسے لوگ جو ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ تھے، ان کو دھیرے دھیرے ان کو کمزور سے کمزور کرتے ہوئے ان کو دور کر دیا گیا. اور ایک ایسے نام نہاد ایک مسلمان کو جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ امام زامین بنے، ہاتھ چومے اور جو ہے نا ان کی خدمت کرے، ویسے آدمی کو ایک مسلمانوں کے نام پہ ایک عہدہ دیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کا کسی بھی اینگل میں بھلا نہ ہو. اور پھر وہ شخص یہ دعوے کرتے کہ میرے کو کیا مسلمان ووٹ ڈال کے جیتا ہے، نہیں کیا میرے کو مسلمان ایم ایل اے بنا ہے تو میں منسٹر بنا، میرے کو کے سی آر صاحب منسٹری دی ہے، میں کے سی آر کے ساتھ تابع ہوں. اگرچہ مسلمان ٹی آر ایس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تو کیا مسلمان ایم ایل اے اگر ووٹ نہیں دیتے تو کیا اتنے ایم ایل اے جیتے تھے؟ اگر اتنے ایم ایل اے نہیں جیتے تو کیا ٹی آر ایس صاحب چیف منسٹر، کے سی آر صاحب چیف منسٹر بنتے تھے؟ اگر کے سی آر صاحب چیف منسٹر نہیں بنے تو آپ ڈپٹی سی ایم یا ہوم منسٹر بنتے تھے؟ مسلمانوں کا تعاون نہیں ہے کیسا بول سکتے؟
اور جب ضرورت پڑتی مسلمانوں کی ان کو جو ہے نا وعدے کرتے، ان کے اوپر بھروسے دلاتے. ابھی جبکہ پورا 9 سال کا پورا پیریڈ ختم ہو گیا ہے اور خزانہ بالکل خالی ہے، اب ایسے ٹائم پہ جو ہے نا حیدرآباد میں میٹرو ریل کا اعلان کر رہے. میٹرو ریل کا اعلان کرنے کے لیے 9 سال میں آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں سوائے 2016-17 میں تھوڑا نان بینکیبل اسکیم کے ذریعے کچھ لونز اس سے ہٹ کر کے ماں باقی جو ہے نا لون نہیں دیا گیا. ابھی بھی جو لون کے نام سے جو اپلیکیشن بلائی گئی ہیں وہ ایک آئی واش ہے. لوگوں کو صرف یہ احساس دلانے کے لیے، یہ امید کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے نا بھروسہ دینے کے لیے کہ ہم آپ کو لون دینے والے ہیں، آپ کو لون دے رہے، تاکہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑ کے رہے اور آپ کو ووٹ کرے. آپ صرف اور صرف مسلمانوں کو ووٹ کی مشین کے طور پہ استعمال کرنے کے بجائے مسلم قیادت جو ہے نا، جو ٹی آر ایس پارٹی سے جو حقیقت میں وابستہ تھے، وہ لوگ یا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، یا وہ لوگ جو ٹی آر ایس پارٹی کے حقیقی سپاہی تھے، اس میں میجارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ گمنامی کی زندگی جی رہے. کیونکہ تلنگانہ کی جو ایجیٹیشن کی جو اذیتیں، جو تکالیف برداشت کیے، جو جیل کی صحبتیں ہیں اور مار پیٹ، خاص کر کے جو بے عزتیاں، مطلب جس طرح سے لوگ برتاؤ کرتے تھے تلنگانہ ایجیٹیشن کے ٹائم پہ، وہ تمام پیریڈ گزارنے کے بعد جب تلنگانہ حکم آیا، تلنگانہ بنا، تو تمام قوموں کی طرح مسلمان بھی امید کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی خاطر خواہ جو ہے نا ایک مقام اور مرتبہ دیا جائے گا، بالخصوص عزت دی جائے گی. اس کے برخلاف کے سی آر صاحب بالکل مسلمانوں کو جو ہے نا ایک مکھی جیسا نکالتے دودھ میں سے ایسا نکال کے باہر کر دیے، اور ایسے جو نامعقول مطلب ایسے لوگوں کو جو ہے نا عہدے دیے جو خود اپنی ذات کے لیے ہی محدود رہ گئے، اور ان کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ جو آپ کو یہ مقام مرتبہ دیا گیا ہے وہ آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ آپ کی ایک کمیونٹی سے، ایک قوم سے منسلک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ذاتی خوبیاں ہیں یا میری ذاتی قابلیت ہے جس کی بنیاد پہ مجھے موقع دیا گیا ہے. وہ خود بھی دھوکے میں رہے اور ساتھ ساتھ قوم کو بھی مجروح کرتے رہے. اب یہ دعوت کے ذریعے، مسلمانوں کو بہلانے کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والے الیکشن میں پھر سے مسلمانوں کا اعتماد حاصل کیا جا سکے، پھر سے ان کا ووٹ حاصل کیا جا سکے، پھر سے حکومت میں آ کر کے پھر سے ان کو بے دخل کیا جا سکے. لیکن مسلمان جو ہے نا ایک مرتبہ ایک جگہ سے دھوکہ کھا گیا، پھر دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھائیں گا. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ہر مسلمان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے وابستگی کو ختم کر کے گراؤنڈ پہ آ کر کے یا کوئی اور جگہ پہ آ کر کے کوئی کام کر سکے، لیکن لوگ اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں، ایک احساس رکھتے ہیں. میں خاص کر کے میں تمام سینئر لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. اب جو موجودہ ٹی آر ایس میں زیادہ تر جو لیڈرز ہیں وہ ٹی ڈی پی سے اور کانگریس سے آئے ہوئے ہیں. ان کی کوئی قربانیاں نہیں ہے، وہ تو صرف جہاں پہ مطلب چھتری ہے اس کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے وہ لوگ. ایکچولی جو حقیقی جو لیڈرانس ہے، زیادہ تر تو نہیں ہے پارٹی میں اس وقت میں، اور ہے بھی تو خاموش ہے. جو زیادہ تر وہ لیڈران ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا بڑی دلی تکلیف رہی ہے، اور ان کے ساتھ میں جو بدحالی وہ لوگ دیکھے، جو وعدے وہ لوگ سن کے قریب میں آئے تھے، اور اب جو موجودہ کیفیات کے بعد میں وہ لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن آپ کی خاموشی اختیار کرنے سے اس حکومت کو دوبارہ آنے سے آپ روک نہیں سکتے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا ان کو روکنے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو جو ہے نا ان کا مقام دکھانے کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص یہ جو جل وہار کے پروگرام میں وہ لوگ جائیں گے جو چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی ہم کو کچھ ملے گا، جبکہ بھانسا جل گیا ہے. اب جو ہے نا لکڑیاں جمع کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اور ان کا جو ہے نا دوبارہ ان کا حکومت میں آنا یہ ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ کافی لیڈران، نہ صرف مسلمان ہی بلکہ نہیں، ہر قوم کے لیڈروں میں ان کے تعلق سے بہت زیادہ بغض ہے، شکایت ہے، اور انہوں نے کہیں لوگوں کو جو ہے نا ایسا ہی آس اور دھوکہ دے کر کے ہینگ کر کے رکھا تھا. اب وہ پورے لوگوں کو ایک صحیح پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، تو آج انشاءاللہ وہ پلیٹ فارم ان کو ملنے جا رہا ہے. تو یہ دعوت میں وہ لوگ آئیں گے
جو سیاسی جو نا پیروکاری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ میں آگے کامیاب کریں گے، لیکن زیادہ تر سینئر لیڈر نہیں آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ 9 سال میں جو لوگ جو ہے نا کنارہ کشی اختیار کیے ہیں، سالانہ اجمیر کی چادر کے نام سے ایک مرتبہ پرگتی بھون کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے نا بالکل ایک بے عزتی کے ماحول کے ذریعے ان کے ساتھ میں ایک برتاؤ ہوتا ہے، جہاں پہ سیکیورٹی اور گن مین ان کو لائن میں دور میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اسی دن ایک دن گفتگو ہوتی ہے اور اسی دن سب وعدے تلافی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ 1 سال تک KCR صاحب نہیں ملتے۔ ایک حج ہاؤس کے موقع پہ، حاجیوں کے موقع پہ ایک ملنے کی امید تھی، وہ بھی وہاں پہ حاجیوں کے کو ودا کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ بھی ملنے کی امید ختم ہو گئی۔ رہی افطار پارٹی میں کبھی کوئی ملنے کا موقع ہوتا تھا، وہاں پہ بھی جو ہے نا محدود لوگوں کی انٹری کر کے وہاں بھی لوگ جو ہے نا مل نہیں سکتے، تو لہٰذا مسلمانوں کو ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اب جب کہ حالات بدل رہے، اب ان کو جو ہے نا مسلمانوں کو اس لیے قریب کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے جو غیر مسلم ووٹرز ہیں وہ BJP ان کی طرف ٹرانسفر کر دے گی، کیونکہ BJP کے ساتھ ان کا گٹھ بندھن ہو گیا ہے، وہ چاہے کویتا کے معاملے میں ہو یا دوسری سیاسی طاقتیں یہاں پہ ابھر رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ دونوں جو ہے نا انٹرنل الائنس کرتے ہوئے اس بار جو ہے نا ایک ساتھ الیکشن میں بظاہر الگ الگ لڑیں گے بھی تو ایک ہی ساتھ رہیں گے۔ اب ان کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت پڑ رہی ہے اور مسلمانوں کے ووٹ بالکل فیصلہ کن ووٹ ہے، تو لہٰذا اس بار آپ کم سے کم آپ اپنے تجربات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس شخص کو جو آپ کے ساتھ میں دھوکہ دہی کیا ہے، پھر امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بہتر کرے گا، اس دھوکے سے باہر نکلیے۔ نکلتے ہوئے اس بار ان کے ساتھ اگرچہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، اسی پارٹی سے بنے رہتے ہیں، تو آپ وہاں رہ کر بھی ان کو بہتر ان کی جو صحیح ان کو جو مقام تک پہنچانا ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک بار نہیں 2 بار آزما لیے کہ ان کا MLA آپ کے کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے، ان کی حکومت کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے، تو پھر ان کے MLA کو جتا کر کے ان کی حکومت بنا کر کے آپ کو اور آپ کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، تو لہٰذا اگر آپ وہاں پہ سے دوری اختیار کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، اور آپ مقابلے میں جیسا میں آیا ہوں ایسا آ کر کے آپ بہتر انداز سے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، ادروائز آپ وہیں رہ کر بھی ان کو بہتر سبق سکھا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ہی فارمولہ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے پیسے دینے کا، آپ بالکل آپ کے حق کے پیسے ہیں، لوٹے ہوئے پیسے ہیں یہ، ان کے پاس پیٹرول کو پیسے نہیں رہتے تھے، ان کی حالت 2001 سے میں جانتا ہوں، حبیب عبدالرحمان الرطاس کے ساتھ میں رہتا تھا، سنتوش درشن انا کا جو ہے نا تعاون رہتا تھا، گاڑی میں ڈیزل ڈالنے کے لیے بھی انہوں پیسے دیتے تھے، وہ سب دور سے میں گزرا ہوں اور کافی مسلمانوں نے معاشی مدد کی ہے، وہ سب میں اس کا گواہ ہوں۔ آج ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ان کے پاس ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ان کے پاس ہے، یہ پیسے سے ہی جو ہے نا دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پیسے کا آپ کے سامنے مطالبہ رکھتے ہیں، پیسے کا آفر کرتے ہیں تو وہ بھی لیجئے، لیکن ان کو بہتر سے بہتر سبق سکھائیے، اور ان کی دعوت میں جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کا چہرہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیسا منت سماعت کریں گے، جو 9 سال میں آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے اور اب آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے، کیونکہ اگر آپ کو جو ہے نا پولیٹیکلی آپ کو رشتہ مینٹین کرنا ہے تو بہتر ہے کر لیجئے، لیکن ان کو سبق سکھانا مت بھولیے، ان کے ساتھ رہیے، اور دشمن کے جتنے قریب رہیں گے اس کو بہتر سبق سکھا سکتے آپ، تو لہٰذا ان کے ساتھ میں رہیے۔ اگر بہتر ہے، اگر کوئی جامرد ہے باہر نکل کے مقابلہ کرنے کے لیے، کھلی فضا میں آ کے سانس لینے کے لیے، کھلی ماحول میں مد و مقابل میں مرد مجاہد کی طرح بات کرنے کے لیے اگر کوئی باہر نکلنے کی سکت رکھتا ہے تو میں ان کا ویلکم کرتا ہوں۔ اگر نہیں مصلیت ہے، اب اتنی عمر ہو گئی، اتنا محنت کرے، پھر سے نئی سمت کہاں ہم کام کر سکتے، پھر کہاں سے ہم لوڈ لے سکتے، اگر ایسی سوچ ہے آپ کی تو خیر ٹھیک ہے، آپ کی سوچ آپ رکھیے، میں آپ کے سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن وہاں رہ کر بھی آپ بہتر سے بہتر مزاج شگا سکتے، اور اس بار اس حکومت کو بے دخل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے دوبارہ حکومت میں آنے سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ خدا حافظ، جے بھیم، جے بھارت۔